خطبہ نمبر 147۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ بعثت انبیاء کی غرض و غایت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبعث اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ومن طاعة الشیطان إلى طاعته۔ پروردگار عالم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بت پرستی سے نکال کر عبادت الہی کی منزل کی طرف لے آئیں اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر رحمان کی اطاعت کرائیں۔ بقرآن قد بينه وأحكمه ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه وليقروا به بعد إذ جحدوه وليثبتوه بعد إذ أنكروه۔ اس قرآن کے ذریعے جسے اس نے واضح اور محکم قرار دیا ہے تاکہ بندے خدا کو نہیں پہچانتے ہیں تو پہچان لیں اور اس کے منکر ہیں تو اقرار کر لیں اور ہر دھرمی کے بعد اسے مان لیں۔ فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته وخوفهم من سطوته وكيف محق من محق بالمثلات واحتصد من احتصد بالنقمات۔ پروردگار اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں کے ذریعے بغیر دیکھے جلوہ نما ہے اور اپنی سطوت کے ذریعے انہیں خوفزدہ بنائے ہوئے ہے کہ کس طرح اس نے عقوبتوں کے ذریعے اس کے مستحقین کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور عذاب کے ذریعے انہیں تہس نہس کر دیا ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُم مِّن بَعْدِي زَمَانٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَخْفَى مِنَ الْحَقِّ وَلَا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا أَكْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یاد رکھو میرے بعد تمہارے سامنے وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں کوئی شے حق سے زیادہ پوشیدہ اور باطل سے زیادہ نمایاں نہ ہوگی۔ سب سے زیادہ رواج خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افترا کا ہوگا۔ وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَلَا أَنفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ۔ اور اس زمانے والوں کے نزدیک کتاب خدا سے زیادہ بے قیمت کوئی متاع نہ ہوگی اگر اس کی واقعی تلاوت کی جائے، اور اس سے زیادہ کوئی فائدہ مند بذات نہ ہوگی اگر اس کے مفاہیم کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ وَلَا فِي الْبِلَادِ شَيْءٌ أَنْكَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ وَتَنَاسَاهُ حَفَظَتُهُ۔ شہروں میں منکر سے زیادہ معروف اور معروف سے زیادہ منکر کچھ نہ ہوگا۔ حاملان کتاب کو چھوڑ دیں گے اور حافظان قرآن کو بھلا دیں گے۔